اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یاتی نظیرو کا فی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا البحر والا والموج الطغا من بے کسو طوفاں ہوش ربا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انا فی آتشم و سخا کا عتم اے گیسو پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اوسطر سعیدی پروگرام پوئٹری کے حوالے سے پچھلے دنوں میں نے گزارش کی تھی کہ اس شاعری پہ بھی پروگرام کیا جائے۔ ہم ثنا خان، قوال، قرہ حضرات، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مذہبی فیلڈ کے رمضان المبارک میں، محرم الحرام میں، ربیع النور شریف میں، حضور کی ولادت باسعادت کے حوالے سے یا کسی بھی اور لوک ورثے کے حوالے سے، ثقافتی حوالے سے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی پوئٹری کو، ایسی شاعری کو ترنم میں لایا جائے جو کہ خطہ ہند و پاک کے لیے اور دور حاضر کے لیے بہت ضروری ہو۔ اس میں جو سنجیدہ نعت خوان ہیں، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور جنہوں نے اپنے بڑوں سے تربیت بھی لی ہے، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی اچھا کام منظر عام پر لایا جائے۔ S9 ٹی وی نے باقی رمضان المبارک کی نشریات کے علاوہ یہ بھی ایک کوشش، یہ ایک آئیڈیا جو ہے یہ منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے، اور اس حوالے سے یہ پہلا پروگرام ہے شاعری کا۔ بہت ساری شاعری ناظرین کرام ہوئی ہے، خطے پہ شاعری ہوئی ہے، سیاست پہ شاعری ہوئی ہے، مسلک پہ شاعری ہوئی ہے، مذہب پہ شاعری ہوئی ہے، دینی شاعری ہوئی ہے، لیکن ہمارے نزدیک تمام شاعری جو ہے وہ غزل کی پوئٹری ہو یا کسی اور حوالے سے کوئی اور جہت ہو تو صرف مخفی اور ردیف کے اوزان کو ہی دیکھا بالا جاتا ہے، نہ کہ سبجیکٹ کو، مضمون کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا شاعری کی حشاش اور بشاش کوشش جو ہے وہ شعراء جو رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کیا ان کے مضامین بھی اس قابل ہیں کہ ان کو چینل پہ لایا جائے اور ان کو پروگرام میں ان کے کوشش کو شامل کیا جائے۔ جی ناظرین، یقیناً اس حوالے سے ایسے لوگ موجود ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چینلز ہمارے پتہ نہیں کس کس لیول پہ کام کر رہے ہیں، الحمدللہ سارے چینل اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن S9 ٹی وی نے آج ایک اس حوالے سے ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ منظر عام پر لانے کی ایک چھوٹی سی حقیقی سی کوشش کی ہے۔ آپ کے کمنٹس، آپ کی سبسکرپشن یہ بتائے گی کہ کیا آپ ہمارا اس پروگرام کو کس طرح سے آپ نے رپلائی کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ خوبصورت بزرگ سینئر استاد ثنا گو اور ثنا خان ہمارے پاس، جن کی نعتیہ شاعری بہت عرصے سے جو ہے وہ ثنا خان، چیدہ ثنا خان وہ پڑھ رہے ہیں اور ان سے مستفید ہے۔ آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ انتہائی باوقار اور خوشگلو بھی ہیں، ترنم کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں، اور ہماری بزرگ اور سنجیدہ جو محافل ہیں ان کی یہ نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے انہوں نے کام کیے ہیں شاعری کے حوالے سے، بہت سارے بابوں سے یہ ملاقات کرتے رہے ہیں، اور ان کے اپنے دیوان بھی اب چھپنے کو ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے شاعری کے حوالے سے کیا کام کیا۔ میری مراد جناب مرزا عبد الجبار صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بے شکریہ مرزا صاحب، آج آپ نے مجھے پتا ہے آپ کی مصروفیات شب و روز کس طرح کی چل رہی ہے، اور آپ نے جو کام قلم اور کاغذ کے ذریعے امت کو دیے ہیں، اور میں نے جب آپ کے دیوان اور مسودے تھوڑے سے پڑھے ہیں تو مجھے لگا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک پروگرام لازمی کرنا چاہیے۔ آج S9 ٹی وی نے آپ کے لیے اہتمام کیا ہے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں S9 ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو اپنے پاس بلایا، اور میں کوشش کروں گا کہ وہ بات کروں جو اللہ اور رسول کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ کی رحمتیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں S ٹی وی کو ملیں، کیا بات ہے، کیا بات، ماشاءاللہ۔ دیکھنے والوں کو ملیں،
پاکستان کو ملیں اور کل عالم کے مسلمانوں کو ملیں. بہت اچھا. اتنی وسعت اور اتنا ادراک اور اتنی فہم، یہ آپ کے لیے یقیناً آپ کے اساتذہ کی طرف سے، آپ کے والدین کی طرف سے کچھ نہ کچھ اس حوالے سے بھی اپنے اوائل کا جو ہے ہم آپ سے کچھ انٹرویو لینا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے آپ کا سفر شاعری جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کن کن صورتحال سے گزرتے ہوئے آپ یہاں تک پہنچے. میں یہ تقریباً 2000 کی بات ہے. جی. اس وقت میں نے سب سے پہلے میں کسی کو سن رہا تھا، ٹی وی میں کسی کو سن رہا تھا، تو سنتے سنتے ایک دم ذہن میں آیا ہے وہ حمد پڑھ رہے تھے. تو وہ میں نے جب وہ سن رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی. ابھی وہ سن کے ابھی بند کیا تو میرے ذہن میں آ گیا جی کہ خدا کتنا خوبصورت ہے، سبحان اللہ. کہ رب کریم کتنا خوبصورت ہے، اور کتنا عظیم ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. اللہ اکبر. ہمارے لیے بھیجا، بے شک. اور ہمارے پہ احسان یہ کیا کہ آپ کا امتی بنا دیا. ارے کیا کہنا. سبحان اللہ. الحمدللہ. بے شک. اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو ہمیں حکم دیا نماز کا، جی ہمیں حکم دیا قرآن کا، اور پھر ہمیں حکم دیا بڑوں کی عزت کرنے کا. بالکل ٹھیک. کہ اگر آپ نے کچھ پانا ہے تو یہ ہے. خیر میں بات کر رہا تھا تو میں نے جس وقت سنا ان کو تو ایک میرے ذہن میں پہلی بار زندگی میں فرسٹ ٹائم نعت کا شعر آیا. ماشاءاللہ. وہ ربا سونے آ گیا، ربا سونے آ گیا. اب میں ربا سونے آوے کہتا ایک دم میں نے اس کو اپنے انداز میں رب سونے آوے، رب سونے آوے، ربا سونے آوے، ربا سونے آوے، رب سونے من موڑے آوے، رب سونے آوے. تینوں کہندے نے کریم مولا کرم کما دے، کیرے وچ طوفانا سانو پار لگا دے. تینوں کہندے نے کریم کرم کما دے، کیرے وچ طوفانا سانو پار لنگا دے. تیرا در چھڈ کے کتے جائیے دس دے، تیرا در چھڈ کے کتے جائیے دس دے، رب سونے وے، رب سونے وے، رب سونے وے. یعنی یہ آپ کا ابتدائی کلام اور پہلا قلم، اور پہلا قلم چلا اور اسی وقت مکمل ہوا. 10 منٹ لگے، 15 منٹ لگے، آدھا گھنٹہ لگا. مرزا صاحب آپ نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھے، دھوپ چھاؤں سے آپ نے بہت سارا کچھ سیکھا. ناظرین کے لیے کلام کے حوالے سے اور ان شعراء کے حوالے سے جو آج کل ہمارے پاکستان میں نعتیہ شاعری جو ہو رہی ہے، اس حوالے سے میں تھوڑی سی آپ سے کچھ میسج دلوانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ جو نعتیہ شاعری اس وقت ہو رہی ہے پہلے جو ہوئی تھی، اور 47 سے پہلے کے جو شعراء جب پاکستان وجود میں آیا اور پھر پاکستان کے وجود کے آنے کے بعد وہی شعراء جو غزل لکھا کرتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی طرف راغب ہو گئے. یعنی ہمارے پاکستان نے، خطہ پاکستان نے ان شعراء کا رخ جو ہے مدینے کی طرف کر دیا جو پہلے صرف غزل گو تھے اور کچھ نہ کچھ اس حوالے سے کام کیا کرتے تھے. اس میں جناب حفیظ طائب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست، جناب اعظم چشتی صاحب، جناب الحاج محمد علی ظہوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس کے علاوہ بھی نعتیہ شعراء جو اس وقت وہ بہت ایک لمبا دیوان ہے میری نظر میں، میرے ذہن میں. تو
تو کیا آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھک کی اور اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شاعری جو کر چکے ہیں کیا اس وقت وہ شاعری ہو رہی ہے؟ میں نے انہی سے سیکھا. بالکل جو نام آپ نے لیے جی میں نے ان کو سنا تو سیکھا. واہ واہ اس وقت میری عمر 66 سال ہے. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اللہ کو سلام. تو میں نے آپ کو 2000 کا ذکر کیا جی یعنی کہ 46 سال کی عمر میں نے نعت شروع کی. ویری گڈ. ٹھیک ہو گیا. یہ رب نے کرم کیا. ٹھیک ہو گیا. اور جب ہم اعظم چشتی صاحب کو سنتے ہیں, طائب صاحب کو سنتے ہیں, اتنے خوبصورت لفظ, اتنی خوبصورتی ہے ان کے شعروں میں, کمال سبق. جی لیکن آج وہ سبق نظر نہیں آ رہا. وہ آج سبق نظر نہیں آ رہا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے, میں ایک کلام لکھ رہا تھا جی تو کلام لکھتے لکھتے میں ایک جگہ غلط ہو گیا. غلط نہیں ہو گیا, میں اپنے حساب سے ٹھیک ہوں. میں اپنے حساب سے ٹھیک ہوں. تو میں اسے پڑھ رہا ہوں تو ایک چھوٹا بچہ, اس کی عمر میکسیمم جس وقت میں اس کی عمر ہوگی 20 سال. جی ٹھیک. ایک نوجوان لڑکا. تو میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں تو اس نے کہا انکل اگر آپ اس کو ایسے کر لیں. میں نے ویسے کیا جیسے اس نے کہا اور میں نے اس کو گلے لگا لیا. تیری مہربانی. لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں, ماشاءاللہ. لفظ بھی نام و نسب رکھتے ہیں. یہ جان رکھو مدح کرنی ہے تو ہر لفظ کی پہچان رکھو. گر سراپا شہ والا کا بیاں کرنا ہو, گر سراپا شہ والا کا بیاں کرنا ہو, پاس مشکات رکھو سامنے قرآن رکھو. تو بات یہی ہے کہ ہر لفظ جو ہے وہ معنی رکھتا ہے, اور اگر کسی لفظ کا معنی نہیں آتا تو یہ ایک ایسا سمندر ہے علم کا کہ اگر یہ اپنے اپنے میدان میں بندہ جب نکلتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ابھی بندہ زیرو ہے, اس کو ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے, اور چھوٹی سی عمر میں وہ کتنا کام کر سکتا ہے. نعت کے حوالے سے اردو زبان پہ بڑا کام ہوا مرزا صاحب, اور ہماری پاکستان میں جتنا کام اردو پہ ہوا ہے نعت کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک تحقیق ہے. اور اس میں سبیر رحمانی صاحب کراچی سے, وہ بھی مورخ ہیں اس حوالے سے, تاریخ دان ہے, اور پھر جناب طائب صاحب کا ذکر ہوا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے حلقہ باب ہیں جو اس ہمارے چھوٹے سے پروگرام میں وہ سارے شامل نہیں کیے جا سکتے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ معنی دیکھ کر اور معنی سمجھ کر لکھنے میں اور خالی ردیف اور قافیہ ملانے کو ترجیح دینی اور مضمون کو کمزور کر دینا, تو یہ شاعری جو ہے یہ قابل قبول قطعی طور پہ نہیں ہوگی. اسی وجہ سے آج ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. جناب اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اردو شاعری کو دیکھیں یا ان کے دوڑے پنجابی میں دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں نالے جان پیاری تینوں, نالے لب دے قرب سجن دا, نالے مٹھی نیندر سوویں, نالے شوق دیدار کرن دا, خدمت والوں جی چراویں اتے چاہ مخدوم بنن دا, تن وچ پھسیا رہنا اعظم سودا کرنا ہے من دا. ایک در پھڑیے محکم پھڑیے, ایک دے ہو کے رہیے, ایک دے ناز اٹھائیے رج رج, سارے جگ دے ناز نہ سہیے, ایک نو منیے ایک تے مریے, کدے غیر دا نا نہ لئیے, اعظم جیڑا ایک دا دشمن او دی صحبت وچ نہ بئیے. آپ پنجابی کو تو سن رہے ہیں لیکن اس کے مضامین کو دیکھیں, کسی صوفی سے پوچھیں, کسی پیر فقیر سے پوچھیں, کسی ارادت مند عقیدت مند سے پوچھیں کہ ان لفظوں کا معیار کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں پنہا ہیں. پنجابی کے حوالے سے پاکستان ہمارا ثقافتی ماحول, اور سیاست کا تو ذکر نہیں کرتے, اور جو زبوں حالی ہے, مطلب یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ ہمیں سیاست آتی نہیں ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ گر دین سے جدا ہو سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی, لیکن پھر بھی سیاست کو چھوڑتے ہوئے ہمارا ثقافتی پہلو, ہمارا خطہ پاکستان کے اوپر جناب اقبال, علامہ اقبال علیہ رحمہ ہے جی, آپ فرماتے ہیں کہ تیرے دریا میں طوفہ کیوں نہیں, خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں, ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں.
تو حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا اس طرح اور بھی بہت سارے شاعر، لیکن اقبال تو پھر اقبال ہیں، اقبال صاحب آپ بھی مانوس ہوئے اقبالیات سے، کیا پاکستان کے حوالے سے کوئی کلام آپ نے لکھا ہو پنجابی اردو میں کوئی؟ میں خاص طور سے ایک بات آپ کو میں یہاں کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. دین میری جان، واہ. ہر پہلو میں نے کوشش ہمیشہ یہ کی کہ میں وہ چیزیں سامنے لاؤں جو ہونی چاہیے، ویری گڈ، جو آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ ہے. بہت اچھے. میں نے ایک قرآن پہ میں نے ایک کلام لکھا، اپنا جینا آسان کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. ماشاء اللہ ہے یہ حکم خدا، ذرا غور کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. بہت اچھے، بہت اچھے. قرآن کو جب تم جانو گے پھر خود کو تم پہچانو گے. واہ واہ. خود ہی خود پر احسان کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. بہت اچھے، بہت اچھے. اب اسی طرح میرا یہ ایک دن ایک جگہ سے بلاوا ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، تو آپ نے آنا ہے. میرے پاس کوئی کلام نہیں تھا، میں سوچنے لگ گیا کہ کیا کروں کیا کروں. باخدا آپ یقین کیجئے گا، عوام کو بھی میں یہ بتا رہا ہوں، باخدا آپ یقین کیجئے گا، میرا نہیں، یہ رب کا حکم تھا. میں نے قلم اٹھائی، اللہ، یہ قلم چلی. میں صرف ایک لائن آپ کو ایک شعر سناؤں گا. بسم اللہ، بسم اللہ. ارشاد. سے کھلے ہیں نام حسن سے ہی زندگی کے چمن. آہا، واہ واہ. کھلے ہیں نام حسن سے ہی زندگی کے چمن، ہے میرے دل میں حسن، میری دھڑکنوں میں حسن. ارے کیا کہنے، سبحان اللہ. مجتبیٰ علیہ السلام، واہ 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 واہ. میں آخری اس کی لائن آپ کو پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ. کہ خوشی سے دیکھو ہر ایک چہرہ چمچمانے لگا. خوشی سے دیکھو ہر ایک چہرہ چمچمانے لگا، پڑھا قصیدہ جو مرزا نے وہ تھا نام حسن. آہا، واہ 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 واہ. رب کا کرم تھا، خدا کی قسم، اسی پاک رب العزت کی قسم، یہ 10 منٹ میں لکھا اللہ. پورا. یہ میں نے صرف ایک شعر سنایا. نعت محبوب خدا لب پہ میرے آئی ہے، میں نے لکھی نہیں، سرکار نے لکھوائی ہے. یہ ہے وہ حقیقت. واہ واہ. اور اس کے ساتھ میرا پیشن ہے میرا ملک، میرا پاکستان جی، جس کو حاصل کیا گیا کلمے کے نام پر. ویری گڈ، بہت اچھے. ہماری سیاسی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. کہ میں سیاستدانوں کو ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا. سیاسی بات نہیں ہے یہ، جی، کہ آپ 5 سال کی تنخواہ لیتے ہیں کو 5-7 کھرب روپے، جی، کروڑوں روپے لگا کے اب آتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور نعرہ مارتے ہیں غریب کا. وہ 5 سال کی تنخواہ چھوڑ دو یار، غریب کو فائدہ ہو جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس یہ میری ریکویسٹ ہے. جی ٹھیک ہو. اور پاکستان کے حوالے سے میں ایک کلام پڑھنا چاہوں گا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ 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 اللہ. سونے محمد دے صدقے وچ رب نے کرم آئے، سونے محمد دے صدقے وچ رب نے کرم کمایا. پاکستان دے اتے رب نے نور دا میوہ برسایا ہے. والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سونی دھرتی اتے عاشق محفل روز سجاندے نے، بے شک. سونی دھرتی اتے عاشق محفل روز سجاندے نے، بیٹھ کے آمد نبی دا جشن مناندے. کیا آزادی ہے، خوبصورت. کہہ دی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. جب
آپ درود پاک کی طرف گئے، آپ گھر میں بیٹھ جائیں، سبحان بیوی اللہ، بیٹھ جائیں، بچے بیٹھ جائیں، اکیلے شروع ہو جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اکیلے شروع ہو جائیں. سونی دھرتی اتے عاشق محفل روز سجاندے نے، جد چاہندے نے بیٹھ کے آمد نبی دا جشن مناندے نے. دیکھو پاکستان والے رب نو انج منایا ہے، دیکھو پاکستان والے رب نو انج منایا ہے. سونے محمد دے صدقے وچ رب نے کرم کمایا ہے. اب یہ جو میں نے اب ایک شعر لکھا تو یہ میں نے سب کو سنانے کے لیے، پورے پاکستان کو سنانے کے لیے لکھا. وہ اس پہ غور کریں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. روز قرآن تلاوت قلم چھوٹے بڑے کر دینے، روز قرآن تلاوت قلم چھوٹے بڑے کر دینے، پنجی فرض آزاں پڑھ کے شکر خدا دا کر دینے. روز قرآن تلاوت قلم چھوٹے بڑے کر دینے، پنجی فرض نمازاں پڑھ کے شکر خدا دا کر دینے. نبی نو دودھ پہنچایا ہے، یا بہناں نے بھی رل مل نبی نو دودھ پہنچایا ہے. سونے محمد دے صدقے رب نے کرم کمایا ہے. پاکستان دے اتے رب نے نور دمی برسایا ہے. سونے محمد دے صدقے رب نے کرم کمایا ہے. سبحان اللہ. گزارش کرتا ہوں جناب مرزا عبدالجبار صاحب سے اس حوالے سے مزید آگے بات بڑھائیں. میں یہ اس وقت جو وقت چل رہا ہے جی، جو ہم تو میں نے ایک دعا دعا. ہم ہیں تیرے سہارے بتا کیا کریں، ہم تجھے نہ پکاریں تو پھر کیا کریں. ہم ہیں تیرے سہارے بتا کیا کریں، ہم تجھے نہ پکاریں تو پھر کیا کریں. اے خدا 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 اے خدا. ہم سے آکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، مولا سچ ہے کہ بس ہم خطا کار ہیں. ہم سے آکار ہے، ہم گناہگار ہیں، مولا سچ ہے کہ بس ہم خطا کار ہیں. روح زخمی ہے مولا دکھائیں کسے، کون تجھ بن سنے گا سنائیں کسے، کون تجھ بن سنے گا سنائیں کسے. تجھ سے بخشش نہ چاہیں تو پھر کیا کریں، تجھ سے بخشش نہ چاہیں تو پھر کیا کریں. ہم تجھے نہ پکاریں. اللہ آج ہم سے تو اتنا خفا ہو گیا، اپنے گھر آنا ہم کو منع کر دیا. آج ہم سے تو اتنا خفا ہو گیا، اپنے گھر آنا ہم کو منع کر دیا. امت ہم دو عالم کی سرکار کے، تجھ سے لینے کو صدقے تیرے یار کے، تجھ سے لینے کو صدقے تیرے یار کی. ہم تجھے نہ منائیں تو پھر کیا کریں، ہم تجھے نہ منائیں تو پھر کیا کریں. ہم تجھے نہ پکاریں. اب تو پل پل میں جیتے ہیں مرتے ہم،
اب تو پل میں جیت سے فریاد کرتے تو ہی ہے تجھ سے فریاد کرتے تو ہی رحمان ہے تو مہربان ہے تو ہی رحمان ہے تو مہربان ہے معاف کرنا خدا تیری شان ہے معاف کرنا خدا تیری شان ہے ہم دامن پھیلائیں تو پھر کیا کریں نہ دامن پھیلائیں تو پھر کیا کریں ہم ہیں تیرے سارے بتا کیا کریں ہم تجھے نہ پکاریں تو پھر کیا کریں اے خدا 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 اللہ اکبر اللہ اکبر مرزا عبد الجبار صاحب قبلہ انتہائی درد و سوز کے ساتھ اللہ کے حضور استغاثہ پوری امت کی نمائندگی کی طرف سے کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. یقین جانی اس وقت اسٹوڈیو میں جو کیفیات اور جو اس وقت قلبی کیفیات ہوئی ہیں وہ آپ تک شاید اس انداز سے نہیں پہنچا سکتا جس وقت تک بندہ فزیکلی ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرے, لیکن پھر بھی جو کیفیات یہاں پر ہوئی ہیں ناظرین اکرام ان کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ تک ہم نے پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور یہی S9 ٹی وی کا ایک چھوٹا سا ایک نیا انداز جو کوشش کاوش ہم نے کی ہے. حق تو نہیں بنتا لیکن آپ دیکھیں دیگر چینلز کو بھی اور ہمارے چینل کے حوالے سے اگر کچھ وقت سبسکرپشن کا مل جائے تو ہم آپ کے مشکور و ممنون ہوں گے. آپ استغاثہ اللہ کی بارگاہ میں کر رہے تھے, میں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں ایک استغاثہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حفیظ طیب صاحب نے کیا اس کے تحت لفظ میں شعر پیش کرتا ہوں کہ دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی, ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈھلک تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. یا نبی تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا, اس کے کمزوروں چھین لی اس کے ہاتھوں سے, چھین لی چرخ نے اس کے کمزور ہاتھوں سے برتری یا نبی. یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے, دیکھ لے اپنے طائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی. دے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. S9 ٹی وی سے آپ کا ہوسٹ اپنے خوبصورت شاعر اور عظیم خیالات اور تصورات رکھتے ہوئے شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ. میں بیٹیوں سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں ان سے جو میری بیٹیاں دیکھ رہی ہیں, جی میری بہنیں میری بیٹی ہیں. ایک قطع عرض کرتا ہوں تو اس کو ذہن میں رکھیے گا, میرے بھائی بھی بیٹے بھی بزرگ بھی سارے خیال کریں اس بات کا. بہت بڑی نعمت ہے عورت, اسے عام نہ سمجھیے گا. ساڈا چڑیاں دا چنبا سہیو نہیں, سانو ماپیاں لاڈ لڈایا ہے. ساڈا چڑیاں دا چنبا سہیو نہیں, سانو ماپیاں لاڈ لڈایا ہے. جیڑا پندا سی گڈیاں پٹولے میرے اسے ویر نے ڈولی پایا ہے. جڑا پندا سی گڈیاں پٹولے میرے اسے ویر نے ڈولی پایا ہے. نت خیر میں اس دی منگنیاں جدے لڑ ماں پیو نے لایا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. نت خیر میں اس دی منگنیاں جدے لڑ ماں پیو نے لایا ہے. لکھ شکر تیرا ربا سونیا وے مینوں تھی تو ماں بنایا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. لکھ شکر تیرا ربا سونیا وے مینوں تھی تو ماں بنایا. اور سب سے بڑا رتبہ لکھ شکر تیرا ربا سونیا وے مینوں تھی تو ماں بنایا ہے. تے پیری پا کے میرے جنت نو تو کی شان تو کی شان میری بتایا. مرزا صاحب انتہائی کئی ایک پہلوؤں سے کئی ایک جہتوں سے شاعر ہیں,
اور ہمارا اسی لیے یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل S9 ٹی وی سے آپ تک ایسے لوگ پہنچائیں، ان کے نظریات پہنچائیں جو صرف شاعری، نعتیہ شاعری پر تک ہی نہیں موقوف، بلکہ وہ ثقافتی حوالے سے اور خطۂ ارض پاکستان کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے بھی کئی ایک جہتوں سے وہ شاعری کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جناب مرزا عبدالجبار صاحب کو بھی صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے، اور ہمارے ناظرین ان میں سے جتنے شعراء تشریف فرما ہیں ان کو ان سے خوشہ چینی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نئے چہروں کے ساتھ پھر کبھی پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گا، تب تک کی اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ اطہر سعیدی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔